لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. انڈا سب سے اچھا، ماہرین کہتے ہیں پروٹین کس میں ہے؟ جن کو گوشت نہیں ملتا نا، غریب ہے، نہیں کوئی بات نہیں، انڈا گوشت سے بھی زیادہ اچھی چیز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انڈے پھوڑ دیا کرو، اور انڈے سے گھبراؤ مت. 5 6 انڈے آدمی آرام سے ایک ٹائم پہ کھا سکتا ہے. آپ تھوڑا سا احتیاط کیجیے، مذاق کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا. 5 6 انڈے ایک ٹائم پہ کھا لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیسے کھانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج تو رمضان ہے نا، آپ لوگ کون سا کچھ کرنا تو ہے نہیں، گھر جا کے بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے، تو ابھی تھوڑا اچھی کام کی باتیں آ جائیں. انڈے کو پہلی بات یہ، جو بالکل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا، وہ ہاضمے میں مسئلہ کرتا ہے. حکیموں میں مشہور ہے کہ فل زردی کا پکا ہوا انڈا دشمن کو کھلاؤ اور ہاف بوائل خود کھاؤ. یہ حکیموں میں بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے ہم نے. جو فل پکا ہوا انڈا ہوتا ہے نا، فل بوائل، وہ ہضم نہیں ہوتا اتنے، وہ گیس پیدا ہو. جن کا میدا بہت پاورفل ہے وہ کھاتے رہیں، لیکن نارمل آدمی کے ہضم نہیں ہوتا وہ. تو ہاف بوائل انڈا ہو، اس سے بھی آسان طریقہ یہ ہے، پانی میں انڈے کو تل کے کھاؤ. میں ایسے ہی انڈا بناتا ہوں، پانی میں انڈا تلتا ہوں. آپ کہو گے تلنا کیسا ہو گیا پانی میں؟ بہت مزے کا انڈا بنتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 4 5 انڈے لے کے ایک ہی ساتھ پیالے میں ڈال دیے، ایک ہی ساتھ. زردی نہ ٹوٹے ان کی، پھر زردی جب ٹوٹتی ہے تو مزہ نہیں رہتا پھر کھانے میں. مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. اب آپ کا، ہر آدمی کا اپنا وہ ہوتا ہے. انڈے کی تو زردی میں ہی تو ٹیسٹ ہے. جو زردی الگ سے ہوگی تو مزہ آئے گا. تو آپ نے کیا کیا، پانی کو فرائی پین میں پانی ڈال دیا. اس میں جب وہ پانی کھولنے لگے، یعنی ہلکا پانی ہو، زیادہ نہ ہو، تو وہ پیالہ آپ نے اس میں پلٹ دیا. چاہیں تو ہلکا سا نمک ڈال دیں اس پانی میں، ہلکا سا، زیادہ نمک شمک نہ ڈالے کریں. تو وہ پانی میں ہی وہ نمک بھی پکا ہوا نمک کم نقصان دے، کچا نمک زیادہ نقصان دیتا ہے. جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کچا نمک کھا کے ایک دم بی پی شوٹ کرتا ہے ان کا. پکے ہوئے نمک سے اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا، تو نمک کو پکا لیا کریں. تو آپ نے کیا کیا، پانی فرائی پین میں تھوڑا سا پانی، جتنا آئل ڈالتے ہیں، وہ جب اچھی طرح گرم ہو گیا تو وہ 5 انڈے یا 4 انڈے یا 3 انڈے حسب توفیق آپ نے اس میں ڈال دیے. اور اب امن اور شانتی کے ساتھ بیٹھ جاؤ. جلد بازی نہیں کرو، کھڑے ہو کے دیکھو نہیں یہ پک کیوں نہیں رہا، کیونکہ وہ دیر لگائے گا. تیل میں فوراً پک جاتا ہے، کیونکہ اس نسخے میں یہی ہے کہ انسان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، پکنا کیوں نہیں پک رہا. پھر وہ جا کے کیا کرے گا، چمچ سے نا اس کو ہلانا شروع کر دے گا، پلٹنا شروع کر دے گا. اس سے زردی ٹوٹ جائے گی، وہ انڈے کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو آرام سے بیٹھ جاؤ بس. تو ٹائم لگے گا اس کو پکنے میں، ہوتے ہوتے جب پانی خشک ہو جائے گا تو بس انڈا تیار ہے. وہ آپ انڈا کھا لو اپنے خرچے پہ. تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیکھنا ہضم بھی ہوگا، کوئی طبیعت پہ بوجھ بھی نہیں ہوگا. اور روٹی کم کھاؤ نا، یہ زیادہ کھا لو. روٹی پہ بھی تو پیسے خرچ ہوتے ہیں. انڈا سستی ترین پروٹین کی ایک سورس ہے، تو اس لیے غریبوں کے لیے بہترین چیز ہے انڈا. اور اگر انڈے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر یقین کر لو آپ کو اللہ روٹی میں ہی وہ ساری طاقتیں دے دے گا. جو کھانے کو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرو. لیکن جب پیسے ہیں تو پھر کنجوسی مت کیا کرو، انڈے پھوڑ دیا کرو، کھایا مت کرو، پھوڑا کرو انڈے. تو اس سے بہت زبردست چیز ہے انڈے. اور دیسی انڈا میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے زیادہ اچھا ہضم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو اس پہ اختلاف ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دیسی انڈا طبیعت پہ کم بوجھ بنتا ہے بنسبت یہ جو فارمی انڈا ہے. اب ڈاکٹر جانے آپ جانو، لیکن میرا اپنا تجربہ یہی ہے کہ وہ انڈا یہ جو دیسی ہے نا، اور دیسی بھی ہماری مرغیوں والا دیسی، جو لوفری کرتی ہیں، گھومتی ہیں پھرتی ہیں، دھوپ میں کیڑے مکوڑے کھاتی ہیں. میں نے ایسی 40 50 مرغیاں پالی ہوئی ہیں. ابھی ہوا کیا تھا دیکھو، میری ساری مرغیاں مر گئی تھیں 3 4 سال پہلے. وبا آئی تھی نا، اور کوتاہی بھی تھی اس میں. تو اس کے بعد 2 3 بچی اور ایک مرغا بچہ، پھر اسی سے نسل بڑھی، پھر 50 60 ہو گئی. لیکن اس میں آدھے مرغے آدھی مرغیاں. اب وہ جو مرغوں نے تباہی پھیلائی ہوئی تھی، مرغے کم ہونے چاہیے، مرغیاں زیادہ ہونی چاہیے. تو پھر ہم نے ایک دن ان سب مرغوں کے جنازے پڑھے ہم نے، اور وہ سارے مرغے ہم نے کہاں ڈال دیے، فریزر میں ڈال دیے، دیسی مرغ. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ حسب توفیق خود بھی کھا رہا ہوتا ہوں، دوستوں کی دعوت بھی کر رہا ہوتا ہوں. تو میں نے کہا یار میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ مرغے مریں، لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ ان کو کاٹ کے کھاؤ، اور 4 مرغیوں کے ساتھ صرف ایک ہی مرغا رہے. سمجھ گئے؟ تو فطرت یہ بھی چاہتی ہے
کہ مرد اور عورت جب برابر ہو جائے نا ریشو ان کا, تو فطرت چاہتی ہے مردوں کو مارو, کمبختوں کو مارو ان کو, تاکہ 2-3 عورتوں کے ساتھ ایک مرد ہو, بس باقی سارے مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لڑیں گے آپس میں, ماریں گے ایک دوسرے کو, ٹینشن میں جائیں گے, یہ وغیرہ وغیرہ. تو فطرت نے مرد اور عورت کا ریشو اس لیے زیادہ نہیں رکھا کہ سب کی ایک ایک بیوی ہو. مرد مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے, جنگوں میں, لڑائیوں میں, حادثات میں. تو یہ موت کا ریشو ہمیشہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے, اور مردوں کی عمر بھی عام طور پہ عورتوں سے کم ہوتی ہے. بیوائیں بہت دیکھی ہوں گی, رنڈوے بہت کم دیکھے ہوں گے آپ نے. میں نے بھی بتایا تھا نا, کینیڈا میں ایک صاحب مجھ سے ملے, مجھے کہنے لگے میری والدہ کی عمر 80 سال اور میرے والد 95 سال کے. میں نے کہا تمہاری ماں کو سلوٹ ہے کہ تمہارے ابا کو 95 تک پہنچنے دیا اس نے. یہ کریڈٹ میں نے کہا ابا کو نہیں جاتا, یہ کس کو جاتا ہے؟ آپ کی ماں کو جاتا ہے. انہوں نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ 95 تک پہنچ گئے, ورنہ شادی شدہ آدمی 95 تک نہیں, وہ پہنچنے نہیں دیتی اس کو بھائی. اچھا میرے بھائی, ہاں تو ونڈا بنا کے کھا لیا کرو. اور ایک اور چیز بتا دوں یار, چلو رمضان ہے تو تھوڑا سا کیا خوش باتیں, ہم تھوڑا سا انجوائمنٹ کی باتیں بھی ہو جائیں نا, کیا خیال ہے؟ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نے ٹوٹکے بتانے شروع کر دیے. بھائی ٹوٹکے اگر ہیں اچھے تو بتا دیا جائے, کیا خیال ہے؟ ریسیپی سمجھ لو آپ اس کو. میں نے وہ کینیڈا میں ایک شربت شیئر کیا تھا, کیونکہ رمضان میں نا میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا کہ کم کھاؤ, وزن بڑھانا ٹھیک نہیں ہے, ایکٹیو رہنا کیا ہے اچھا ہے, کیا خیال ہے؟ بولا ہے نا. تو یہ جو آپ شربت پیتے ہو نا, چینی وینی, میں نے تو آپ کو بتایا نا, میں نے بیان میں بتایا 30-35 سال سے شربت نہیں پیا میں نے, 1-8 گلاس کہیں پی لیا ہوگا. یہ اللہ نے ہمیں ویسے ہی اس مصیبت سے بچایا ہوا ہے, کیونکہ میں نے تجربہ کیا جب شربت پیو طبیعت میں سستی ہوگی. تو کیا کرنا ہے ایسی چیز کا جس سے آپ کی طبیعت میں سستی ہو, آپ کام ہی نہ کر پاؤ, تو ہٹا دو اپنی زندگی سے اس کو. تو رمضان میں آپ خوراک کی بڑی اچھی پریکٹس کر سکتے ہو, آپ اپنے آپ کو اچھی خوراک کا عادی بنا سکتے ہو. یہ ایسا گفٹ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے, یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے. اس کا فائدہ اٹھاؤ, روحانی بھی جسمانی بھی. روحانی فائدہ تو تہجد, تراویح, تلاوت, صدقات و خیرات خوب کرو رمضان میں دبا کے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جاتے تھے رمضان میں. تراویح پڑھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ, تلاوت کرتے ہیں, عبادت اس میں عام طور پہ زیادہ ہی ہوتی ہے, دعائیں مانگو راتوں کو اٹھ کے. یہ ہے روحانی. جسمانی فائدہ کیا؟ خوراک کو بہتر کر لو. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو آج میں سحری میں نے کیا کیا ہے, نئی سحری کی میں نے کیسے, چند کھجوریں کھائی ہیں اور 1 گلاس دودھ پیا ہے بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چند کھجوریں اور 1 گلاس دودھ. 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ابھی بھی بولا جا رہا ہوں. پھر قرآن بھی یاد کرنا ہے تراویح میں سنانے کے لیے. تو چند کھجوریں اور 1 گلاس دودھ بھی اپنی گائے کا, دیسی, بالکل ایک دم پتہ چل رہا ہے دودھ ہی نکل رہا ہے, ڈیزل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور دیسی جو آرگینک دودھ ہوتا ہے نا, تو طبیعت بھی فٹ فاٹ رہتی ہے. میں صبح پھوڑ دیتا, ابھی یہاں تک ڈکاریں آ رہی ہوتی کہ نہیں آ رہی ہوتی بیٹھ کے. تو ہم نے گرمیوں کے روزوں میں تجربہ کیا, 2 کھجوریں بھی سحری میں کھا لو, گرمیوں کے روزے بھی نکل جاتے ہیں آرام سے. تو یہ آپ کو اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے اپنی خوراک کو کنٹرول کرنے کا. اچھی خوراک کا عادی بنا لو اپنے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو افطاری میں 2-3 کام لازمی کر لیں آپ. روٹی کم سے کم کر دو اپنی خوراک میں. افطاری میں روٹی کو کیا کرو, چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو, 1 مہینہ نہیں کھاؤ, کچھ بھی نہیں ہوتا, پھر کھا لینا بعد میں. تو کم سے کم کر دو روٹی کو. جب بھوک لگ رہی ہے کچھ کھجور کھا لی, کچھ چنے, تھوڑے بہت چنے کھا لیے, گوشت کھا لیا, انڈا کھا لیا, یہ مدذل العالیہ 2-3 چیزوں کو اس نے کھا لیا. آج کل مدذل العالیہ کا مطلب جو سامنے آیا کھا لیا. اسلام میں جو مدذل العالیہ کا مطلب 2-4 نوالا کھا لیا. تو اسلام کا مدذل العالیہ اور ہم لوگ کا مدذل العالیہ میں کیا ہے فرق؟ تو کنٹرول کرو. افطاری میں شربت مت پیو. شربت پینا ہے تو جو میں نے بتایا تھا شربت وہ والا پی لو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.